السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی عزیز گرامی، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھا، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، دعوت دیں۔ جو بندے خدا سے دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالی کو اور اس کی قدرت کو جانتے نہیں ہیں، مصطفیٰ آپ ان بچھڑے ہوئے بندوں کو اپنے رب سے ملا دیجیے، بھولے ہوئے بندوں کو اللہ کا راستہ دکھا دیجیے۔ اس لیے اے نبی، اے حبیب، اے پیارے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ سورج کا کام یہ ہے کہ جب آدمی چلتا ہے اور اندھیرا ہوتا ہے تو راستہ نظر نہیں آتا ہے، راستے میں گڈھا ہے نظر نہیں آتا ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں کانٹے نظر نہیں آتے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے ٹکرانے کا خطرہ ہے، اندھیرے میں ٹکرا سکتا ہے۔ اندھیرا مصیبت ہے، اندھیرا انسان کو نقصان میں ڈالنے والا ہے۔ کفر کا اندھیرا تھا، برائیوں کا اندھیرا تھا، اے حبیب ہم نے آپ کو ہدایت کا سورج بنا کر دیا۔ جب نبی چمکے ہیں اور آپ کا اجالا پھیلا ہے تو کفر کا اندھیرا بھاگا ہے، ظلم کی رات ختم ہو گئی، عورتوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے ظالموں کے دلوں میں محبت اور پیار پیدا ہو گیا، بھولی ہوئی انسانیت خرامہ خرامہ جنت کی طرف جا رہی ہے، جہنم کا راستہ ختم ہو گیا، جنت کا راستہ کھل گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراجا منیرا، چمکتے ہوئے سورج، اس کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے۔ اے میرے پیارے آقا و مولا، آپ رسالت کے چمکتے ہوئے سورج ہیں، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے۔ جب سورج نکلتا ہے تو جتنے ستارے اسکائی پر چمکتے ہیں دمکتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو وہ سب چھپ جاتے ہیں۔ ستارے اور اسٹار مٹتے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتے ہیں، ان کا وجود رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مزاج دیکھو، جس طرح سورج نکلتا ہے تو وہ ستاروں کو مٹاتا نہیں ہے، ختم نہیں کرتا ہے، صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ جو ان کی چمک دمک ہے وہ نظر نہیں آتی۔ وہ خورشید سورج جب نکلتا ہے
तो उसकी रोशनी में सब छुप जाते हैं। ऐसे ही अंबियाए किराम जो हैं ये सितारों की तरफ चमके थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए, जितने रसूल आए, ये सब सितारों की तरह जगमगा रहे थे। अंधेरे में लोगों के दिलों को सुकून दे रहे थे। लेकिन ऐ प्यारे आका, आप रिसालत और नबूवत के चमकदार सूरज बनकर जब निकले तो आपकी रोशनी में हजरत ईसा की रोशनी छुप गई, आपकी रोशनी में हजरत मूसा का दीन छुप गया, आपकी रोशनी में जकरिया और यहिया का पैगाम छुप गया। जितनी रोशनी थी जगमगा रही थी वो मिटी नहीं है, बल्कि आपके जगमगाहट और रोशनी में सब छुप गए हैं। नबी मिटने के लिए नहीं आता है, बल्कि मुस्तफा के नूर में गुम होने के लिए आता है। आला हजरत का अकीदा देखो और नबियों का एहतराम किस तरह से बाकी रखा है। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़या में तारे। अंबिया और हैं मह पारे, अंबिया जितने हैं वो मह पारे हैं। माह कहते हैं चाँद को और पारा कहते हैं टुकड़े को। जितने अंबिया हैं वो चाँद नहीं है, बल्कि चाँद के टुकड़े हैं, चाँद के टुकड़े हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया और हैं सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ये फलसफे की एक थ्योरी ये है कि चाँद के अंदर खुद उसकी अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि चाँद एक साफ सुथरा मिरर की तरह है। जब सूरज छुप जाता है तो उसकी किरणें जमीन के ओट से ऊपर आती है और चाँद का वो सफेद सीना कलेजा जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो चाँद सोने की थाली जैसे चमकने लगता है। सूरज की किरण उसे चमकाती है। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुर्शीद रिसालत हैं और अंबिया जितने हैं वो चाँद के टुकड़े हैं, और चाँद के अंदर रोशनी नहीं बल और इसी तरह चाँद के टुकड़ों में भी रोशनी नहीं। लेकिन ईसा क्यों चमके, मूसा क्यों चमके? अल्लाह के रसूल जब आप जमीन के अंदर जब आप अपने रब के पास थे तो आपकी किरण इन महपारों पर पड़ती थी तो ईसा भी चमक रहे थे, मूसा भी चमक रहे थे, सारे नबी चमक रहे थे। अंबिया और हैं सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। रसूल अकरम ऐने नूर है, ऐने नूर है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐन कहते हैं जात, शख्सियत और पर्सनालिटी को, और ऐन कहते हैं उस चश्मे को जिसमें पानी बहता है। दोनों माना है। ऐन कहते हैं जात और शख्सियत को, और ऐन कहते हैं चश्मे को जिसमें साफ सुथरा पानी बहता है। आला हज़रत फरमाते हैं आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी ये मिट्टी की नहीं है बल्कि ऐने नूर है। अल्लाह ताला ने आपको अपने नूर से बनाया। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी मिन नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को बनाया। हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और शख्सियत, आपका वजूद ये नूर है। और जब नूर आपकी शख्सियत है तो इस नूर से जितने बच्चे पैदा होंगे
جتنی اولاد ہوگی اہل بیت ہوں گے وہ سب اسی نور کا ایک حصہ ہوں گے، لہذا بچہ بچہ نور کا۔ اور حضور اکرم اگر چشمہ ہے نور کے، اب ایک نالا ایک ندی بہ رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عین نور ہیں، نور کے چشمے ہیں۔ اب اس بہتے ہوئے چشمے سے اگر آپ ایک کٹورا ایک لوٹا پانی نکالیں گے تو وہ پانی ہی تو ہوگا، پانی ہی تو ہوگا نا، وہ مٹی نہیں ہوگا۔ پانی کے چشمے سے اگر پانی نکالا جائے تو وہ بھی پانی ہی ہوگا۔ اگر شربت کا چشمہ ہے اس میں کٹورا اور پیالہ گلاس بھریے تو شربت ہی آئے گا، اس میں گندی نالی کا پانی نہیں آئے گا۔ جیسا چشمے میں پانی ہوگا ویسے ہی آپ کے برتن میں پانی آئے گا، بلا تمثیل۔ حضور عین نور ہیں اور اس عین نور سے فاطمہ کے گھر حسین ہوئے، فاطمہ کے گھر حسن پیدا ہوئے، اسی نور سے فاطمہ پیدا ہوئی، زینب اور رقیہ کلثوم پیدا ہوئی۔ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے اہل بیت، آپ کی اولاد دیکھنے میں انسانوں کی اولاد رکھتی ہے لیکن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد النبی۔ اسی نور کے گھرانے سے، اسی نوری خاندان سے پیر پیران، میر میران، شاہ جینا، سیدنا غوث اعظم، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اور ان کی شخصیت کو دیکھو، گریٹ پرسنالٹی کو دیکھو، یہ صرف باپ کی طرف سے نوری نہیں ہے، ماں کی طرف سے بھی نوری ہے۔ ماں بھی نوری گھرانے کی اور باپ بھی نوری گھرانے کا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ جس طرح ایک گارڈن میں کھلا ہوا ہے تو یہ امیٹیشن ہے نا، فلاور آرٹیفیشیل ہے، یہ نہیں بلکہ وہ اوریجنل وہ پھول ہوتا ہے، گارڈن میں کھلتا ہے، اس کو بارش سینچتی ہے جس کو فارسی میں میگھ کہتے ہیں۔ اس پھول کی رنگینی کہاں سے آئی، اس میں خوشبو کیسے پیدا ہوئی، یہ کس پلانٹ کا پھول ہے، یہ کس گارڈن میں اگا ہے، یہ سارے پروسیجر امام احمد رضا فرما رہے ہیں کہ اے غوث اعظم نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی بارش نے سینچا ہے۔ پلانٹ کون ہے؟ جس پلانٹ کا یہ پھول ہے اس پلانٹ کو، اس فصل کو بتاتے ہیں علوی فصل۔ جس پلانٹ کا یہ پھول ہے، جس پودے کا یہ پھول ہے، اس پودے کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ نبوی میں علوی فصل، اور یہ پلانٹ کہاں پر تھا؟ فرماتے ہیں کہ بطولی گلشن، گلشن اور گارڈن تھا وہ بطول زہرا کا۔ اور یہ کس کا پھول ہے؟ فرماتے ہیں یہ پھول حسنی پھول، باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اس لیے پھول آپ حسن کے ہیں۔ اور اس میں جو خوشبو ہے یہ کس کی ہے؟ تو فرماتے ہیں حسینی ہے مہکنا تیرا، چچا کی خوشبو ہے اور باپ کا وجود ہے، اور فاطمہ زہرا کا گارڈن ہے، اور علی مرتضیٰ کا پلانٹ ہے، اور مصطفیٰ کا پانی آیا ہے، تو بغداد کے اندر ایک ولایت کا پھول کھلا ہے جس کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی۔ یہ وہ نوری وجود ہے کہ حسن کی طرف سے بھی نور، امام حسین کی طرف سے نور، مصطفیٰ
کا جو نور چلا تھا مجمع البحرین ہو کر کے ذات پیران پیر کو جگمگا رہا ہے. اس لیے دوسرے شعر میں فرماتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. یہ مجمع البحرین پیران پیر کا وجود ہے جن کی نورانی شخصیت کا ذکر ہم اس شامیانے میں کر رہے ہیں. اللہ تعالی اس شامیانے کو نوری شامیانہ بنا دے, رحمتوں کا شامیانہ بنا دے, جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے. اللہ والوں کا عموماً کوئی اللہ والا ہو اس کا جب ذکر ہوتا ہے تتنزل علیہم الرحمۃ, اس مجمع پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. ہم صرف نیک کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. ارے جس کی نگاہ کافر کو محبت سے دیکھ لے تو مسلمان ہو جائے, اور مسلمان کو جس کی نگاہ دیکھ لے ولی بن جائے, اور ولی کو دیکھ لے تو قطب بن جائے, قطب کو دیکھ لے تو ابدال بن جائے, ابدال کو دیکھ لے تو فرد بن جائے, اور فرد کو دیکھ لے تو فرد الافراد بن جائے. ہم اس کے ذکر میں بیٹھے ہیں. تو عام ولیوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت رم جھم برستی ہے, اور جہاں امام الاولیاء کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رم جھم نہیں موسلا دھار رحمت برستی ہے. حضور سیدنا پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ خدا کی قسم جب آپ بچپن میں تھے, فرماتے ہیں میں جنگل کی طرف جا رہا تھا تو ایک بیل میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اس بیل نے مجھ سے کہا عبد القادر تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو. میں نے مڑ کر کے دیکھا تو اس بیل نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا. فرماتے ہیں ایک دن میں گزر رہا تھا, ایک بہت بڑا گڈھا تھا, اس میں کسی بیمار کے کراہنے کی آہ کی آواز آ رہی تھی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس گڈھے کی طرف گیا جس میں وہ بیمار پڑا ہوا کراہ رہا تھا. مجھے ترس آیا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو کھڑا کر دیا. جیسے ہی وہ کھڑا ہوا تو ایک خوبصورت حسین نوجوان بن گیا. ساری بیماری ختم ہو, اس کی کمزوری ختم ہو کر کے, اور ایک نوجوان اسٹرانگ جوان کی طرح کھڑا ہو گیا اور حضور غوث پاک کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے حضور میں انسان نہیں ہوں, میں انسان نہیں ہوں, آپ کے نانا جان کا دین ہوں. لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, نانا کی شریعت کو لوگوں نے فالو کرنا ترک کر دیا تھا. مجھے ایک بیمار کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا, سہارا دیا. اب دین زندہ ہو گیا. جس طرح میری پریشانی ختم ہو گئی, اب میں زندگی کے منزل میں آ گیا. آج سے آپ کا نام محی الدین ہے, دین کو زندہ کرنے والا. اور دین کو زندہ کرنے والے کیسے؟ دستگیر بھی ہیں. اس کا ہاتھ پکڑا, دست کو کہتے ہیں ہاتھ ہیں, اور گیر کے معنی پکڑنے. دستگیر اسی دن سے حضور غوث پاک ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے. ایک روایت نقل فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف کی, حضرت ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے لوگو انا اخی حسین ابن الحلاج اثر قدمہ, فرماتے ہیں کہ منصور ان کا نام تھا حسین,
حسین منصور ابن حلاج کا قدم پھسل گیا. بہت بڑے ولی تھے. غوث پاک فرماتے اخی وہ میرا بھائی تھا. اس کا مطلب ہے ان کی ولایت کی تصدیق کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائی منصور کا پیر پھسل گیا. ولم یکن فی زمانہ من اخذ بیدہ، کوئی ایسا آدمی ان کے زمانے میں نہیں تھا جو ان کی دستگیری کرتا، منصور کا ہاتھ پکڑ کر اور پھسلنے نہ دیتا. فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ فِي زَمَانِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، اگر میں اس کے زمانے میں ہوتا، کیونکہ یہ حضور غوث پاک سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں. فرماتے ہیں حضور غوث پاک اگر میں منصور کے زمانے میں ہوتا تو اس کی دستگیری کرتا، پھسلنے نہ دیتا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَا لِكُلِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ عَثَرَ قَدْمَهُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، اور قیامت تک میں اعلان کرتا ہوں میرا من اصحابی و محبی و مریدی، میرے مرید میں سے، میرے چاہنے والوں میں سے وہ کسی کا مرید ہو لیکن مجھ سے عقیدت رکھتا ہے، قیامت تک اگر اس کا قدم پھسلے گا تو میں اس کی دستگیری کرتا ہوں. اس لیے کہتے ہیں ان کو دستگیر. وہابی کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دستگیر کس کو کہتے ہیں اور غوث اعظم کس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ ہے، ان کو کیوں غوث اعظم کہتے ہو؟ غوث کے معنی فریاد کو پہنچنے والا. میرے غوث خود فرماتے ہیں میں قیامت تک لوگوں کی فریاد کو پہنچوں گا، ان کا ہاتھ تھام کر کے، اور انہیں میں پھسلنے سے بچا لوں گا. اور غوث اعظم کہنا اگر ناجائز ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مولوی اسماعیل دہلوی جن کو یہ لوگ شہید کہتے ہیں، ان کی کتاب صراط مستقیم اٹھا کر دیکھو، 10 جگہ حضور غوث اعظم کو غوث اعظم لکھا ہے. مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور کو غوث اعظم لکھا ہے. مولوی اسحاق جو ان کے امام ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں حضور غوث اعظم کو غوث اعظم لکھا ہے. شاہ عبد العزیز نے غوث اعظم لکھا ہے. شاہ ولی اللہ نے غوث اعظم لکھا ہے. شاہ عبد الرحیم نے غوث اعظم لکھا ہے. مولوی رشید احمد گنگوہی نے غوث اعظم لکھا ہے. اور یہ تو غوث اعظم لکھا ہی ہے، خود رشید احمد گنگوہی کو ان کے مریدین نے غوث لکھا ہے، فریاد رس لکھا ہے. ارے اندھا اگر ہوتا اور لکڑی ہاتھ میں ہوتی تب بھی راستے پر چلتا. ان کے پاس تو ہدایت کی لکڑی بھی نہیں ہے، یہ گڈھے میں گرتے رہیں گے. غوث کے معنی دستگیر کے ہیں، غوث کے معنی ہاتھ پکڑنے کے ہیں، غوث کے معنی فریاد کو پہنچنے کے لیے ہیں. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا مرید، میرا چاہنے والا ایسٹ میں ہے اور میں ویسٹ میں ہوں، اگر وہ ٹھوکر کھا کے گر گیا، اس کا قدم پھسل گیا، اگر وہ مجھ کو پکارتا بھی نہیں تو میں عبد القادر قادر کا بندہ ہوں. رب نے مجھے وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ یہاں سے ہاتھ بڑھا کر کے اس کے شطر کا ہٹا ہوا کپڑا میں سیدھا کر کے اس کو بے صدری سے بچانے کی طاقت ہے. غوث اعظم فرمائے کہ میرا ہاتھ بہت لمبا ہے. ہاتھ لمبے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ میں کنٹرولنگ پاور ہے. آج کل کے زمانے میں آپ دیکھو اے سی ہمارے گھر میں لگا رہتا ہے، اے سی لگا ہے، ہم کو اٹھ کر کے سوئچ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی وائر نہیں ہے، وائر لیس ہوتا ہے. ایک اس کا انسٹرومنٹ ریموٹ کنٹرول آپ کی جیب میں ہے، ٹیبل پر ہے. آپ کے مہمان نے کہا بڑی گرمی لگ رہی ہے تو آپ کیا کہتے میں ابھی چالو کر دیتا ہوں، اور صرف آپ نے یوں دبایا، نہ اٹھے نہ گئے نہ سوئچ پر ہاتھ رکھا، اور یہاں سے وہاں تک کنیکشن بھی نظر نہیں آتا. کوئی وائر نہیں ہے، وائرلیس ہے، کوئی وائر نہیں، کنیکشن نہیں، صرف آپ نے یہاں بٹن دبایا اور اس کا منہ کھلا. ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے،
समझो पहले वो मुर्दा था, बेजान था, कोई करंट नहीं उसमें था, लेकिन जैसे ही आपने बटन प्रेस किया तो उसमें जिंदगी आ गई, करंट आ गया, उसका मुंह खुलने लगा, फैन चलने लगा, ठंडी हवाएं आने लगी। हाँ बोले वाह वाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये इंसान का नापाक है, झूठों का है, काफिरों का है, रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, तो इतने फासले पर एसी को जिंदा करता है, करंट चला देता है, वो हवा देने के काबिल उसको बना देता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये साइंस की बरकत है, और वो रब जिसने साइंस को ब्रेन और दिमाग दिया है, कायनात का कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो जो चाहे अब्दुल कादिर को कंट्रोल साइंस के कंट्रोल और रिमोट कंट्रोल पर ईमान है वादियों का। और मेरे गौसे पाक को रब ने कंट्रोलिंग पावर भी दिया है, और गौसे पाक फरमाते है मेरे पास वो पावर। कादिर ने अब्दुल कादिर को ये पावर दिया है, तो उनकी बात को क्यों नहीं मानते? क्या वो गलत बोल रहे हैं? अरे उनसे सच्चा और कौन है? तुम अपनी माँ की बात मानते हो कि नहीं मानते? माँ ने कहा तू फलां का बेटा है, मानता है कि नहीं मानता? और कहे क्या सबूत? बोले अम्मा ने कहा। अम्मा ने कितनी झूठ बोले होंगे, कितनी नमाजें छोड़ी होंगी, कितनी गीबत की होगी, उसकी जबान से निकली हुई बात तुम्हारे नस्ल के बारे में, खानदान के बारे में मोतबर है, वरासत ले लोगे। और गौसे आजम तो हसनी और हुसैनी हैं, उनके मुंह से जो बात निकलेगी कितनी सच्ची होगी, कितनी मुस्तहकम होगी। उनकी बात जो नहीं मानेगा, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं जो मुझसे अदावत करता है उसने अपनी आखिरत को तबाह कर लिया है, और जिससे मोहब्बत करता है मैंने अपने रब से वादा किया है कि वो कैसा भी होगा मरेगा तो तौबा करके मरेगा। ऐ कादिरी फकीरो, ये तुम्हारी खुश नसीबी है, ये तुम्हारा मकाम है। आज उनका हम जिक्र कर रहे हैं, और वहाबियत के जुमरे से अलग होकर के कादिरी जुमरे में आकर शामिल हो जाओ। यकीनन तुम्हारी आवाज बगदाद तक पहुंचेगी, करबला तक पहुंचेगी, मदीने तक पहुंचेगी, और हम मरेंगे तो सीना ठोक कर कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम मरेंगे तो कादिरी होकर मरेंगे, और जो कादिरी मरेगा वो कभी पादरी नहीं होगा। और अगर पादरी था और चलते चलते मेरे गौस का मजबूती के साथ कलमा पढ़कर दामन पकड़ लिया तो वो पादरी नहीं मरेगा, कादिरी मरेगा। देखिए हमारी मजलिस में पादरी बैठे, ये है पादरी, देख लीजिए आप। ऐसे एग्जाम्पल कह रहा हूँ, इन्होंने गौस का दामन पकड़ा है, तो अब पादरी नहीं हुए, कादिरी बन गए। जरा खड़े हो जाइए सब लोग, आपको देख लें। ये भी चर्च के पादरी हैं, हमारे मुरीद हैं माशाअल्लाह। जरा उधर चेहरा कर लीजिए, आप देखिए ये पादरी नहीं है, कादिरी बन गए हैं। ये मेरे गौस का करम है। देखिए पादरी था, कादिरी बन गया। और अगर वहाबी कादिरी भी अपने को लिखे और गौसे पाक से दुश्मनी करे तो पादरी से भी बुरा बन जाएगा। ए लोगों, हम अपने वजूद को देखें, कितना खुशनसीब हमारा वजूद है। ये उनके जिक्र की महफिल है। हमारी माँ बहनें गौसे पाक को बहुत मानती हैं, शौहर फिसल जाता है, तबलीगी हो जाता है, वहाबी हो जाता है, लेकिन जो उसकी भाई होती है, उसकी बीवी होती है, वो बड़ी टनाटन होती है। 11वीं का न्याज का पकाएगी और उसी से मंगाएगी। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को कादिरी बनाकर रखे, फातिमा जहरा का आंचल का तबर्रुक उन्हें अता फरमाए। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा
والدہ امۃ الخیر کا صدقہ عطا فرمائے، اور اے ہماری ماں بہنوں اپنے بچوں کو بھی اہل سنت کے مسلک کی تعلیم دو، بہکنے نہ پائیں، اسی میں ہماری سلامتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے عرضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔